بہت سی اہم چیزیں ہیں جو میں نے وہاں دیکھی اور آپ کو بتانا ضروری ہیں۔ جلسہ جو لاہور کا جلسہ جو بہت ہی اہم جلسہ تھا، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک تھا۔ وہاں جلسہ کرنا جو جگہ دی گئی، کہاں جگہ دی گئی تھی، اور اس کے علاوہ جو برقیں ماری گئیں علی امین گنڈاپور کو روکنے کے لیے، خیبر پختونخوا کے غیرت مند پٹھانوں کو روکنے کے لیے جو کہا گیا کہ اٹک پل نہیں کراس کرنے دیں گے۔ آپ حاج آصف کی سٹیٹمنٹ سنیں، رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹ سنیں، آن میڈیا بیٹھ کے یہ کیا کہتے رہے۔ اور کل کے جلسے کے بعد جو ایک پراپوگنڈا کیا گیا کے پی کے حکومت کی جانب سے، کے پی کے حکومت کے لیے یہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو کہا گیا کہ علی امین گنڈاپور نے کلاشنیں ماری ہیں، AK-47 ماری ہے، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان صحافیوں کو بھی میں جواب دینا چاہوں گا جو اسلام آباد کے AC والے کمروں میں بیٹھ کے ایک پراپوگنڈا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 1500 2000 لوگ تھے۔ عظمیٰ بہاری صاحبہ پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں، فارم 47 آئی تو ساری حکومت فارم 47 پہ ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ 1500 2000 بندے تھے۔ ان کی آج میں تسلی کروں گا اس ولاگ میں۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں، اور آپ نے بتانا ہے کہ کل جلسے کی کوریج کیسی رہی۔ کہنا میں پاکستان تحریک انصاف کو جگہ دی گئی، یہ ریکارڈ ہوگا اور ہمیشہ کے لیے یہ ریکارڈ لکھا جائے گا کہ تحریک انصاف ایسی طاقت رکھتی ہے۔ تحریک انصاف ہی وہ واحد جماعت ہے جنہوں نے کچھ گھنٹوں کے نوٹس پہ ایک ویرانے کو، ایک جنگل کو آباد کر دیا، اور کچھ گھنٹوں کے نوٹس پہ اتنا بڑا جلسہ کر کے دکھایا۔ تحریک انصاف کو اگر مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ اگر لاہور میٹرو سٹیشن پہ بیٹھیں، یا لاہور والے بہترین بتا سکتے ہیں، میٹرو سٹیشن پہ بھی جو آخری سٹاپ ہوتا ہے وہ کوئی گجو متا کا ہوتا ہے، اور اس آخری سٹاپ سے بھی کافی آگے کہنا جا کے تحریک انصاف کو جگہ دی گئی کہ آپ یہاں جلسہ کریں۔ ایک تو جگہ دے دی، دوسرا پھر انہوں نے جو لنک روڈ تھا وہ بند کر دیا۔ اب جو مین روڈ تھا جو اس جلسہ کی جانب جاتا تھا، پھر لوگ رائیونڈ کے اندر سے، گلیوں کے اندر سے آ رہے تھے، آپ فوٹیجز دیکھ سکتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح مٹی والی جگہ دی گئی، ایسے جیسے ریگستانوں میں جگہ دی گئی ہو۔ لیکن یہ طاقت تحریک انصاف کے ورکرز رکھتے ہیں کہ ریگستانوں کو آباد کر دیتے ہیں۔ کل وہاں یقین کریں کہ ایسا ماحول تھا جیسے میلہ لگا ہوا ہے، جلیبیاں بن رہی تھیں، یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے، جلیبیاں بن رہی تھیں، وہاں تلے ہوئے نان تھے، پکوڑے تھے، سموسے تھے، اس کے علاوہ وہاں لیمو پانی تھا، مطلب میلہ بن چکا تھا۔ اور وہاں تحریک انصاف کو جو جگہ دی گئی وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں جلسہ کرنا پاسبل ہی نہیں تھا۔ لیکن تحریک انصاف نے کچھ گھنٹوں میں جو انتظامات ہو سکتے تھے، جتنے بینرز لگ سکتے تھے، تحریک انصاف نے بینر لگائے اور وہاں جلسہ گاہ سجا لیا۔ جلسہ گاہ کی جب اجازت دی گئی تو لوگ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہی وہاں سینکڑوں لوگ پہنچ گئے، اور لاہور کے لوگ وہاں پہنچنا شروع ہو چکے۔ وہاں ایک کثیر تعداد میں لاہور کے لوگ پہنچے، پنجاب کے مختلف شہروں سے قافلے نکل آئے، کیونکہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اجازت ملتی ہے نہیں ملتی۔ لیکن ایک چیز بتا دوں کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ ہم نے جلسے میں ہر ممکن کوشش کرنی ہے جانے کی، اور جلسے میں ضرور شرکت کرنی ہے، چاہے اجازت ملے یا نہ ملے۔ یہ جو اجازت دی گئی انہوں نے خود کو بچانے کے لیے دی ہے، کیونکہ لوگ باز نہیں تھے آنے۔ اگر یہ روکنے کی کوشش کرتے تو تصادم ہونا تھا، اور یہ واضح طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں میں ایک آگ سی جل رہی تھی، اور اگر یہ روکنے کی کوشش کرتے تو تصادم ہو جانا تھا۔ شکر ہے نہیں ہوا۔ خیر انہوں نے اجازت دی، لیکن اجازت بھی کیا اجازت ہے، کنٹینر لگا دیے، ہاردار تاریں لگا دی، لوگوں کی گاڑیوں کو روک کے، جو لوگوں کے ٹرکوں پہ مال لادا ہوا تھا، ان گاڑیوں کو روک کے ڈرائیورز کے ساتھ زبردستی کر کے گاڑیاں کھڑی کر کے رستے میں چابیاں لے لی۔ یہ ظالم ہے، انہیں نہیں پتا کہ اگلے انسان کی کروڑ کی گاڑی ہے، یا اگلے انسان کی یہ مالیت ہے، اس میں جس کا مال ہے یہ کسی کی مالیت ہے، لیکن انہیں کیا پرواہ۔ انہوں نے تحریک انصاف کو ناکام کرنے کی کوشش کرنی تھی، لیکن یہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو پائے۔ لوگ پہنچنا شروع ہوئے جلسہ گاہ میں، اور آپ یقین کریں کیونکہ میں وہاں کوریج کے لیے موجود تھا، جو لوگ وہاں جلسے میں شرکت کر کے آئے ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ جو بھی واپس کیا ہے، میں ان شارٹ کہوں کہ اس کے جو بالوں پہ، چہرے پہ ایک پاؤڈر لگ چکا تھا مٹی کا۔ کبھی بھی میں نے ایون کہ ایسے لوگوں کو دیکھا جو DHS سے آئے، بحریہ ٹاؤن سے آئے، کینٹ سے آئے،
جو شاید کبھی اے سی سے باہر نہ نکلے ہوں، جو اے سی میں اٹھتے ہوں، اے سی میں بیٹھتے ہوں، لیکن وہ بھی اس جلسے میں پہنچے۔ خواتین پہنچی، بزرگ پہنچے، بچے پہنچے۔ آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں، یہ ایک نسل نہیں بلکہ یہ 3 نسلیں ہیں۔ بوڑھی ماں جی ہیں، ساتھ ان کی بہو ہوں گی یا بیٹی ہوں گی، اور ساتھ کوئی پوتی ہوگی یا دوتی ہوگی۔ یہ 3 نسلوں میں آج اس کے عمرانیہ جو ہے وہ مبتلا ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف نے جلسہ اناؤنس کیا، جلسے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کرنا شروع کر دی۔ لاہور سے بہت سے لوگوں نے شرکت کی، میاں ولی سے بہت سے لوگوں نے شرکت کی۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو تو جس طرح روکا گیا اس چیز کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 6 بجے جو جلسہ گاہ تھا، 6 بجے لائٹس بند کر دی گئی۔ وہ ڈی جے بھی ڈرپوک نکلا۔ ڈی جے کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا اگر انہوں نے بعد میں مجھے گرفتار کرنا ہے۔ ڈی جے نے تمام چیزیں بند کر دیں۔ اس کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ لوگ انتظار کرتے رہے کہ میں بھی لائٹس آن ہو جائیں یا کوئی انتظامات ہوں یا کوئی بندوبست ہو، لیکن نہیں ہوا۔ پھر لوگ جو اوپر لنک روڈ تھا لوگ اس پہ چلے گئے، سائیڈوں پہ لوگ پھیل گئے، اور ایک کثیر تعداد میں ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے، اور لوگ عمران خان کا نعرہ لگا رہے تھے۔ کل ایک اور چیز میں نے دیکھی، کل خواتین کی بہت بڑی تعداد تھی۔ اس کے علاوہ کل وہ لوگ تھے جو 9 مئی کے کیسز میں جیل میں رہ کر آئے ہیں، اسپیشلی لاہور کے لوگ۔ 1800 کیسز درج ہوئے تھے 9 مئی کے، لاہور کے ایک کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ یہ تو ہو گیا جلسے کے حوالے سے، اور جلسے میں جو شیخ وقاص اکرم نے، باقی لوگوں نے جو سپیچز کی بڑی زبردست کی۔ زرتاج گل کی انٹری بڑی زبردست تھی۔ اس کے علاوہ ہر ایک کی انٹری جو بھی آتا تھا زبردست انٹری ہوتی تھی۔ اس طرح وہ آپ نے کلپس دیکھے ہوں گے۔ لوگ چلے جاتے ہیں۔ اب علی امین خیبر پختونخوا کی طرف آتے ہیں۔ بڑکیں ماری جا رہی تھیں کہ ہم اٹک کا پل کراس نہیں کرنے دیں گے، ہم اٹک پل کراس نہیں کرنے دیں گے، اٹک پل لا کر دکھائیں۔ علی امین طاقت کے ساتھ اٹک پل کراس کر کے آیا ہے۔ علی امین کے ساتھ ان کے وزراء تھے، سہیل افریدی تھے، شاہد ہٹک تھے جو ان کے فوکل پرسن ہیں، مینا افریدی تھے، رستوں سے رکاوٹیں ہٹاتے رہے۔ اور جو وہ کلاشن والی بات ہے نا، جو علی امین نے AK-47 وہ شیشے کو مارا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلحہ برادر لوگ ساتھ لے کے آئے، یہ دنگا فساد کرنے۔ بیسک وجہ یہ تھی، وہ ایک کنٹینر تھا، ایک ٹرک تھا جسے رستے میں لگا دیا گیا۔ اب اس کو ہٹانا تھا کیونکہ قافلے نے گزرنا تھا، اس میں ڈرائیور بیٹھا نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ پنجاب پولیس نے ان ڈرائیورز کو، ان کی گاڑیوں کی چابیوں کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا۔ انتظار کرتے رہے کہ کوئی آ کے اس گاڑی کو سائیڈ پہ کرے۔ پنجاب پولیس سے ریکویسٹ کی گئی لیکن نہیں کیا گیا۔ علی امین نے کہا کہ اسے سائیڈ پہ کیا جائے، کوئی ڈرائیور نظر نہیں آ رہا کہ سائیڈ پہ کس طرح کیا جائے۔ پھر اس کے بعد علی امین نے وہ AK-47 پکڑ کے اس طرح شیشے کو مارا، شیشہ توڑا، اور اس کے بعد وہاں بیٹھ کے وہ مینول کر کے پھر اس کو سائیڈ پہ کیا گیا۔ اور اسی طرح کل یہ دیکھا گیا کہ تحریک انصاف کے MNAs MPs رستے میں بیٹھے ہوئے کنٹینرز کو خود بیٹھ کے، جو گاڑیوں کے ساتھ کنٹینر تھے، خود بیٹھ کے سائیڈ پہ کر رہے ہیں۔ پنجاب پولیس نے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ پنجاب پولیس نے جگہ جگہ ناکے لگائے، جہاں سے 3 گاڑیاں گزرنی تھی وہاں سے 1 گاڑی گزر سکتی تھی۔ علی امین گنڈا پور جلسہ جو تھی لائٹس بند کر دی گئیں، لوگ چلے گئے، لیکن علی امین گنڈا پور نے اعلان کیا تھا کہ میں نے پہنچنا ہے، ہر صورت پہنچنا ہے، اور علی امین گنڈا پور نے اپنا وعدہ مکمل کیا، جلسہ گاہ میں حاضری لگائی، اور آج علی امین گنڈا پور سپیچ کریں گے، کیونکہ کل وہ نہیں کر سکے، آج علی امین گنڈا پور سپیچ کریں گے۔ اور اب یہ سننے کو مل رہا ہے کہ اگلا جلسہ میں بھی میاں والی میں ہو یا پھر جنوبی پنجاب میں ہو۔ میاں والی کے لوگ، اگر جلسہ میاں والی میں ہوا تو میں آپ کو آج بتا دوں کہ اہیر ہو جائے گی، کمال ہو جائے گا، کیونکہ میاں والی کے لوگ جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں وہ لاجواب ہے، بے مثال ہے۔ اب میں ان صحافیوں کی بات کرتا ہوں جنہوں نے پراپوگنڈا کیا AC والے کمروں میں بیٹھ کے۔ خدارا آپ وہ لوگ بھیجا کریں، ایون کہ میں نے دیکھا، میں آپ کو ایک اور منظر بتاتا ہوں۔ کل میں نے دیکھا کہ جتنے بھی چینلز تھے، ARY، جیو نیوز، GNN، بول نیوز، جتنے بھی تھے، ان کے جو رپورٹر تھے، یقین کریں وہ اکیلے تھے، اور جو یوٹیوبرز تھے ان کے گرد عوام تھی۔ لوگ ان پہ یقین نہیں کرتے، لوگوں نے ان کی گاڑیاں واپس بھجوا دی۔ کل تحریک انصاف کا جلسہ ایک طریق ساز جلسہ تھا، اور اس جلسے کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اس طرح انہوں نے کنٹینر لگائے۔ اتنے یہ ڈرپوک ہیں کیونکہ ان کو پتہ تھا عوام کا سمندر آ رہا ہے۔ جب 6 بجے لائٹس بند کی گئیں، میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 6 بجے ابھی آدھے لوگ نہیں آئے تھے،
اور یہ کہہ رہے ہیں 1500 لوگ آئے ہیں یا 2000 آئے ہیں یا 2500 آئے ہیں. یہ کلپ دیکھیں, یہ نیا پاکستان, یہ میں نے کوریج کی ہے, ہزاروں کا مجمع تھا. یہ 1500 2000 تو میں بھی کسی ایک کنٹینر کے ساتھ ہوں. سو اتنی تعداد میں لوگ آئے. کل لاہوریوں نے واقعی کمال کر دیا. کل لاہوریوں نے جتنا شاندار جلسہ کیا, کمال کا جلسہ کیا. باقی یہ جلسے کے حوالے سے آپ کو بتانا ضروری تھا. خیبر پختونخوا نے کمال کیا. خیبر پختونخوا سے ایک کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. کل ہر ایک کی پارٹیسپیشن تھی, لیکن آخر میں جا کے وہ جو لائٹس بند ہو گئیں اس سے لوگ بہت ڈسہارٹ ہوئے. لوگوں کا کہنا تھا کہ اپنے انتظامات کرنے چاہیے تھے, لیکن پنجاب پولیس نے فسطائیت کی, ظلم کیا. وہ آخر میں شعر سنانا چاہوں گا, ظلم کا دور زیادہ دیر تک نہیں رہنے والا, ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا. تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا.